اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹتے۔ بہرے کانوں سے سنائی نہیں دیتا، گونگے زبان سے بول نہیں سکتے، اندھا دیکھ نہیں سکتا۔ تو منافقین کی بات ہو رہی نا، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، یا ان کے پاس کان نہیں ہیں، یا ان کے پاس زبانیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ آنکھیں بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، کان بھی ہیں جن سے سن سکتے ہیں، اور زبانیں ہیں جن سے بول سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی زبان ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہے، فائدہ مند ثابت۔ فما اغنات عنہم سمعہم ولا ابصارہم، یہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا اس نے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ان سے کانوں سے سن کر انہوں نے ہدایت کی، قرآن حدیث کی باتوں کو سن کر ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہو، ان کو ماننے کی کوشش کی ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ زبان سے کوئی اچھی خیر کی بات دین اسلام کی نکالی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پکا ایمان نہیں لاتے، اندر میں کفر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان کے کان، ان کی زبان اور ان کی آنکھوں نے ان کو فائدہ نہیں دیا ہے۔ ویسے تو ہیں تو صحیح، لیکن اس دین اسلام کے اعتبار سے، اللہ کی اطاعت کے اعتبار سے ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ منافقین کے ایک گروہ کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، جس طرح پیچھے ہم نے پچھلی آیت میں ہوا ہے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور اسی طرح اندھے ہیں، نہیں لوٹتے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک دوسرے گروہ منافقین کی اگلی آیت میں مثال بیان کر رہا ہے۔ او کا صیب من السماء، یا جیسے بارش، او یا، واو کا معنی ہوتا ہے اور او کا معنی ہوتا ہے یا۔ او یا کا صیب، جیسے کہ بارش، من السماء آسمان سے، یعنی بارش کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے۔ فیہ رعد، جس میں کڑک ہے، و برق، اور بجلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا جیسے بارش آسمان سے جس میں کڑک ہے اور بجلی ہے۔ یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ، محیط، گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنا، گھیر لینا، اللہ گھیرنے والا ہے بالکافرین، کافروں کو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایک دوسرے گروہ کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جو ایمان لائے لیکن ان کا ایمان جو ہے کمزور، پختہ ایمان نہیں، کمزور ایمان، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو ایک سائڈ پہ رہ کے اللہ کی بات کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی خیر مل جائے تو اس کے اوپر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر شر پہنچے تو پھر جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا ایک دوسرا گروہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال بیان کی ہے، جو تذبذب کا شکار ہے، شک میں مبتلا ہے، ایمان لے تو آئے ہیں لیکن شک ہے ان کے دلوں کے اندر، پکا ایمان نہیں، کمزوری ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، جیسے کہ بارش آسمان سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بارش سے مراد جو ہے وہ دین اسلام میں بارش میں خیر ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ہے؟ کڑک ہے، بجلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے تکلیفیں، پریشانیاں، مشکلات وہ آتی ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں۔ جیسے بارش آتی ہے نا، تو بارش تو مفید چیز ہے، لیکن جب کڑک آتی ہے، بجلی ہوتی ہے، آواز آتی ہے، تو پھر ڈر لگتا ہے۔ تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے کانوں کو بند کرتا ہے، کہیں پھٹ نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح ان کی مثال ہے کہ اسلام لائے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، لیکن مشکلات، پریشانیوں میں کیا؟ پھر گھبرا جاتے ہیں، کمزور ایمان کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور جو کڑک اور بجلی، اس سے مراد اسلام کے اندر جو جہاد کے احکام ہیں وہ ہے۔
تو جہاد چونکہ جو ہے وہ کافروں منافقوں کے لیے موت ہے، موت سے تو بڑا ڈرتے ہیں وہ، ان کو تو دنیا سے محبت ہے نا، دنیا کے مال اور پیسے سے، موت سے بھاگتے ہیں۔ تو یہ جہاد کے جو احکام ہیں یہ ان کو بڑے مشکل لگتے ہیں، ان سے وہ جان چھڑاتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کا ایک دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں پہ مثال بیان کی ہے، جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ایمان کمزور ہے۔ جب کوئی پریشانی ان کو ملتی ہے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب کوئی خیر ملتی ہے تو پھر اسلام ایمان کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔